السلام علیکم۔ آج 15واں روزہ ہے اور نصف رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ کا رمضان بہت ہی اچھا گزر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت ہی تیزی سے بھی گزر رہا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ناچیز کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں۔ تو آئیے حسب معمول دوسرے عشرے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، وہی میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو دوستو، کل کا سوال یہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا رہے تھے تو ان کی بات کس نے سن لی تھی؟ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے صحیح جواب دیا، اور اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب اپنے والد کو بتا رہے تھے تو ان کی بات ان کی ایک بھابھی نے سن لی تھی۔ دوستو، آئیے آج کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہے، اور ہر پریشانی اور تکلیف کے بعد خوشحالگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو دوستو، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے، آپ کے تمام بھائی آپ سے حسد کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ قافلہ گزرا، قافلے نے آپ کو نکال لیا اور قافلہ آپ کو لے کر مصر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب آج آگے کیا ہوا آج عرض کریں گے۔ قافلہ آخرکار مصر پہنچ گیا، اور مصر میں داخل ہوتے ہی آپ علیہ السلام کے حسن کے چرچے چاروں طرف ہو گئے، اور آپ کو بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ تو ہر بندہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لے، لہذا یوسف مصر کا بادشاہ تھا، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے پسند آئے کہ اس نے جو پورا خزانہ تھا وہ لگا دیا، کیونکہ یہ طے پایا تھا کہ جو بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کا سونا دے دے گا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا سکتا ہے۔ اب جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے تمام ہیرے جواہرات منگوائے، ایک پلڑے پر رکھے گئے، ایک پلڑے پر حضرت یوسف علیہ السلام، ایک پلڑے پر ہیرے جواہرات، لیکن تمام خزانہ رکھ دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا پلڑا اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر جو مصر کا بادشاہ تھا وہ غم زدہ ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی شکل دیکھی تو سمجھ گئے کہ وہ بہت غم میں ہے اور وہ بہت اداس ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تمام ہیرے جواہرات ہٹوائے، وہ پرچہ رکھا ہی تھا کہ دونوں پلڑے برابر ہو گئے۔ لہٰذا مصر کا بادشاہ آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے دربار میں چلا گیا۔ اب آپ علیہ السلام 7 سال تک وہیں رہے، اور آپ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جوان ہو گئے، جوانی کے عالم میں آپ کی جو شکل تھی، آپ کا جو حسن تھا وہ قابل دید تھا، اور خوبصورتی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جو آپ کے اندر موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر لوگ چھری سے کچھ کاٹ رہے ہوتے، سبزی پھل وغیرہ، تو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ اپنی انگلی کاٹ لیتے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، مفہوم کہ اگر میری اسے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو ایسی عادت سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام قید میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور اختیار بخشا تھا کہ آپ علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے قید خانے میں قیدیوں کو ان کی خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کر دی۔ اب ایک ہی رات 2 قیدی آئے مختلف وقت پہ، اور ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کے لیے انگوروں کا رس نکال رہا ہوں، انگور نچوڑ کر انگوروں کا رس نکال رہا ہوں، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اور دوسری طرف دوسرے نے آ کے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرے سر پر بہت ساری روٹیاں ہیں اور پرندے اس روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے وہ دیکھا ہے کہ جو شراب کے لیے انگور نچوڑ کر پانی نکال رہا ہے،
وہ بہت جلدی اس قید سے رہا ہو جائے گا، اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر سے روٹیاں کھا رہے ہیں تو وہ اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی اور وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ لہٰذا کچھ دنوں بعد ایسا ہی ہوا، جس نے وہ شراب والا خواب دیکھا تھا وہ رہا ہو گیا، اور جس نے وہ روٹیوں والا خواب دیکھا تھا اس کو پھانسی ہو گئی۔ اب جو شخص رہا ہو گیا تھا وہ مصر کے بادشاہ کے دربار میں ایک غلام کی حیثیت سے کام کرنے لگا کہ ایک دن جس بادشاہ نے آپ کو قید کیا تھا اس سے جو بڑا بادشاہ تھا مصر کا، اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی اور صحت مند گایوں کو نگل لیں گی اور گندم کی خشک فصل سرسبز کھیتوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اب جو بڑا والا بادشاہ تھا وہ نہایت پریشان ہوئے خواب دیکھ کر، اور لہٰذا اس نے دربار میں نجومیوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن نجومی اس خواب کی تعبیر بتانے میں ناکام ہو گئے۔ لہٰذا جو شخص جو رہا ہو گیا تھا، جو اب غلام کی طرح سے کام کر رہا تھا، وہ اس دربار میں گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے ایک چیز کی اجازت دیجیے اور میں یہ خواب کی تعبیر پتہ کر لوں گا۔ لہٰذا اس نے قید خانے میں جانے کی اجازت لی جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور اس کو اجازت دے دی گئی۔ لہٰذا وہ قید خانے میں گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پورا ماجرا بتایا، پورا خواب بتایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ آنے والے 7 سالوں میں بہت کھیتی ہوگیں گی، بہت سرسبز کھیتیاں ہوگیں گی، لیکن اس کے اگلے 7 سال آنے والوں میں قحط ہوگا اور تمہارے شہر میں بہت سی پریشانیاں ہوں گی، کیونکہ قحط ہوگا، بہت شدید قحط ہوگا۔ اور پھر کیا ہوا، بس جو غلام تھا وہ واپسی آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو سب کچھ یہ ماجرا بتایا جو آپ علیہ السلام اور اس کے اندر کنورسیشن ہوئی تھی، جو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ بتائی، تو بادشاہ آپ علیہ السلام کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ ملنے کی فرمائش کی، اور اسی طرح آپ علیہ السلام قید سے آزاد ہو گئے اور بادشاہ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ اب آگے کیا ہوا کل آپ کے لیے عرض کریں گے۔ تو دوستو، آج کا سوال یہ ہے کہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کون سے ملک میں لے آیا؟ اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، یا آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک مجھے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ اور آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ میرے نانا نے مرتب کی ہے، جو افسوس کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں۔ اس کتاب میں کافی ساری مخصوص دعائیں اور نماز کا طریقہ بھی ہے، تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ ہدیۃً تحفۃً بھجوا دوں گا۔ وہی بات، انسٹاگرام کا لنک مجھے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تو پھر بشرط سے تو زندگی، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔